وعلیکم السلام۔ کے سامنے جس موضوع پر لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے نظر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی بات لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے نظر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر میں سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشکل اتنا ہے 1400 سال سے علماء مفتیان مفسرین قرآن میں ہوتا جنم، لیکن ابھی تک کوئی قرآن میں ہوتا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تیرے نزدیک سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، بغیر سمجھ کر پڑھے تب تجھے پسند، جواب ملا جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو بغیر سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جانے نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جانے نچھاور کر دیں گے، اور وقت نے ہم سے مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے، ما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔